کہ کہیں گے یہ کیا ہے؟ حرام. لوگ کہہ رہے ہیں یہ ہیں سچے, اور یہ مولویوں نے تو پیسے کھائے ہوئے ہیں. یعنی دلیل کو, جو دلیل ہے اسی کو نہیں مانتے. سارے مولوی, سارے علماء, سارے مسلک کے علماء کہہ رہے ہوں گے, ایک بات بیان کر رہے ہوں گے, بھئی یہ یوں ہے. ایک اسکالر اٹھے گا بولے گا یوں نہیں ہے, اور کہے گا یہ سارے جھوٹے ہیں. لوگ کہیں گے یہ ہے حق پرست. ابے یہ اس کے غلط ہونے کی دلیل ہے. کھوپڑی الٹی چلنا شروع ہو جائے. یہ شیطان کرتا ہے یہ کام. ملحد بھی یہی کرتے ہیں, یہ سائنس خدا کے وجود کی دلیل ہے, اور یہ کہتے ہیں سائنس اور خدا میں ٹکراؤ ہے. خدا سائنس کو نہیں مانتا, مذہب سائنس کو نہیں مانتا. مذہب کے برحق ہونے کی دلیل سائنس ہے. لیکن جب آپ کی کھوپڑی الٹی چلنا شروع ہو جائے, بنی ہوئی چیزیں بنانے والے کے طاقتور ہونے کی دلیل ہیں. اس کی بھی دلیل ہے کہ کسی نے بنایا ہے, اور اس کی بھی بنانے والا معمولی نہیں ہے. العلیم القدیر, علم بھی کامل, طاقت بھی کامل. لیکن آج یہی سائنس انسان کو خدا کے قریب کرنے کے بجائے خدا سے دور کر رہی ہے. اس کو قرآن کی اب میں بلاغت بیان کرتا ہوں. قرآن کیسی بلاغت بیان کرتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ ایک سیدھا راستہ ہوتا ہے, آپ سیدھے ٹریک پہ جا رہے ہیں. ایک غلط ٹریک پہ وہ بھی ہوتا ہے جو 45 پہ جانا شروع ہو جائے, وہ بھی غلط ہے کہ نہیں ہے. ایک اس طرف 45 پہ جائے گا, وہ بھی غلط ہے 45 پہ. ایک یہ ہے کہ 180 پہ چلنا شروع ہو جائے, یہ بھی غلط ہے. الٹا جا رہا ہے نا بالکل, اور اس کو کہہ رہے ہیں میں بالکل سیدھا جا رہا ہوں. تو عقل ماتم کرے گی کہ نہیں کرے گا؟ تو جا ادھر ہو رہا ہے بھائی, تھوڑا بہت ادھر ادھر ہوتا, ہم کہتے ہیں ٹن مار کے جانا چاہتا ہے. یہ انڈا موڑ ادھر ہے, ادھر سے گھوم کے وہاں سے ڈسکو سے ہوتا ہوا جائے گا. یہ ڈسکو موڑ ہے نا ادھر, 2 منٹ کی چورنگی بھی ہے. یہ لوگ بیان سنتے کہتے ہیں کس قسم کی چورنگی ہیں. ادھر 2 منٹ کی چورنگی ہے, انڈا موڑ ہے, ڈسکو موڑ ہے, ناگن چورنگی ہے. سرجانی تو وہ تو مشہور نام ہے نا, ناگن, انڈا موڑ. یہ لوگ حیران ہوتے ہیں یہ کیا ہے. تو 180 کی ڈگری پہ آپ پیچھے کی طرف جا رہے ہو, اور آپ بول رہے میں انڈا موڑے جا رہا ہوں. وہ ادھر ہے بھائی, تو کہاں جا رہا ہے؟ ادھر جا رہا ہے. اور قرآن کہہ رہا ہے چلتا آدمی پاؤں سے ہے نا, سر اوپر ہوتا ہے, ٹانگے نیچے. یہ چل بھی سر کے بل رہا ہے, یعنی ہر لحاظ سے الٹا ہے. سر کے بل چلتے چلتے جا رہا ہے, اور جا بھی کہاں کو رہا ہے؟ ادھر. افمن یمشی مکبا علی وجہہ, بھلا بتاؤ جو سر کے بل الٹا چلتا ہوا جا رہا ہو, اہدا وہ صحیح زیادہ سیدھے راستے پر ہے, امن یمشی سویا علی صراط مستقیم, جو بالکل سیدھا سیدھا اسٹریٹ, بالکل ایک سیدھے راستے پہ چلتا ہوا جا رہا ہو, دوڑتا ہوا جا رہا ہو. وہ کون منزل پہ پہنچے گا؟ یہ سورہ ملک میں اللہ سوال اٹھاتے ہیں. او بھائی یہ بنی ہوئی چیزیں بنانے والے کی طاقت اور قدرت کی دلیل ہیں. مان لو کوئی ہے بنانے والا, مچھر کی 100 آنکھیں اتنی زبردست طریقے سے ایڈجسٹ نہیں ہو سکتی. اور ایڈجسٹ کس میں ہوتی ہیں؟ مچھر کے انڈے میں ہے بھائی. اتنا سا انڈا گندے پانی پہ تیرتا ہوا, اس سے مچھر پیدا ہو رہے ہیں. نر الگ پیدا ہو رہے ہیں, مادہ الگ پیدا ہو رہی ہیں. شہد کی مکھی کے کتنے چھوٹے چھوٹے انڈے ہوتے, اتنا پیچیدہ نظام شہد کی مکھی کا. وہ بھائی یہ کیسے ارتقا کرتے کرتے ملکہ مکھی کیسے بن گئی؟ دیکھو یہ نا اتنے اس قدر الہاد پھیلایا جا رہا ہے نا یوٹیوب پہ. میں سنتا ہوں ایتھیس لوگوں کی تقریریں, بڑی سائنسی حوالے دیتے ہیں. حوالہ دے رہے ہیں کہ دیکھو فلاں جانور موو کر کے فلاں علاقے میں گئے تو اپنے آپ کو فلاں علاقے کے لحاظ سے ایڈجسٹ کیا. یہی ایوولوشن ہے, یہی ارتقاء ہے, ایوالو کر لیا انہوں نے. اس سے پتہ چلتا ہے ان جانوروں میں کیا آتی ہیں چینجنگ زمانے کے ساتھ ساتھ. تو یہ چینجنگ ہی ہوئی ہو گئی, یہ بن گئے ہم. یہ تو خدا کے وجود کی دلیل ہے کہ اللہ نے جانور میں, انسان میں ماحولیاتی تبدیلی کے لحاظ سے اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھی ہے. کیا اتنی صلاحیت رکھی ہے بھائی کہ آٹومیٹیکلی پوری شہد کی مکھیوں کا ایک گروپ وجود میں آ گیا, ملکہ, جبکہ اس میں عقل بھی نہیں ہے. ملکہ مکھی الگ, مزدور مکھی الگ, نر مکھیاں الگ, مادہ مکھیاں الگ. نر مکھیوں کی تعداد بڑھے گی تو ان کو قتل کرنے کے لیے مزدور الگ ہیں بھائی. اتنی یہ شہد کی مکھی میں کہاں سے آ گئی یہ ساری چیزیں؟
دیمک جب اپنا گھر بناتی ہے اس میں جو وینٹیلیشن کا انتظام ہوتا ہے نا, ہوا کے گزرنے کا, ٹیمپریچر, دیمک کا اندر سے جو گھر ہے نا اس کا ٹیمپریچر سیم رہتا ہے. ایسی کلاکاریاں دکھاتی ہے کہ انجینئر بھی حیران ہو جاتے ہیں. چاروں طرف سے بند ہوتا ہے نا اس کا جو غار بناتی ہے, لیکن وہ بند میں ہوا آکسیجن گزر رہی ہوتی ہے, ٹیمپریچر مینٹین رہتا ہے اس کا. ایسے خاندانی سٹائل سے بناتی ہے, ہر چیز اپنا کام کر رہی ہے. جو کیچوے ہوتے ہیں, چائنا میں ایک تتلی تھی, یا تتلی یا کوئی کیڑا تھا, چائنا والوں نے کہا کہ یہ ہماری خوراک جو کھیتوں میں پھل تیار ہوتے ہیں نا ان کا 5-10% تو یہی کھا جاتا ہے, اس کو مار کے ختم کر دو. انہوں نے کوئی اسپرے کیا, وہ ساری تتلیاں تھیں یا کیڑے تھے وہ سب ختم. اگلی دفعہ پیداوار بہت ہی خطرناک حد تک گر گئی. وہ حیران ہوئے کہ اب پیداوار تو بڑھنی چاہیے, کیڑا